الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا صدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ شاہانہ میں جھوم جھوم کا درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے. کئی جمعہ سے مسلسل یہی آیت مبارک تلاوت کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو سچوں کے ساتھ ہونے کا وعدہ کیا ہے, سچوں کے ساتھ ہونے کا جو حکم فرمایا ہے, وہ اولیاء کرام ہیں, وہ سلف صالحین ہیں کہ جو اللہ سے ملے ہوئے ہیں. اگر ان سے ہم ملتے ہیں تو وہ ضرور بھی ضرور اللہ سے ہمیں ملا دیتے ہیں. اور اولیاء کرام کے اندر جو بات چل رہی تھی, احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آرام فرمانے والے قطب عالم حضرت سید سراج الدین سید محمد شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات چل رہی تھی. آپ کی سوال عمری بیان کر رہا تھا اور پچھلے جمعہ کو وہ بتائی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت آپ کو 4 خصوصیتیں حاصل تھی. سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ہم نام ہوں گے. حضرت شاہ عالم سرکار کا نام اصل کیا ہے؟ سید محمد ہے. تو آقا کی پیشن گوئی کے مطابق آپ ہم نام رسول ہے, یعنی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم نام ہوں گے, یعنی کہ آپ کا نام سید محمد ہے. اس کے علاوہ دوسری جو پیشن گوئی تھی اور دوسری جو خصوصیت آپ کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ہم شکل رسول ہیں, ہم شبیہ رسول ہیں. اور اس بارے میں پچھلے جمعہ کو تبصرہ کیا اور حوالے کے طور پر واقعہ بتایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچوں کو پڑھا کر گئے, لیکن بچے بھی نہ پہچان پائے کہ یہ شاہ عالم ہے یا سرکار شاہ تو عالم ہے. تیسری خصوصیت یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے انبیاء کرام کے اندر محبوبیت کا مقام ملا, وہی مقام سرکار شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اولیاء کرام کے اندر ملا. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس طرح سے آپ ہم شبیہ ہیں, ہم شکل ہیں, اس طرح سے آپ ہم عمر بھی ہیں. یعنی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی عمر پاک 63 سال کی تھی, تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دنیاوی عمر 63 سال کی رہی. تو یہ 4 خصوصیتیں ہیں
جو بالخصوص حضرت شاہ سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ اب آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا بڑا مقام کیا ہے، آپ کی بلند رسمی کیا ہے، اور زیادہ تر آپ نے احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آ کر کس سے زیادہ فیض حاصل کیا، کس سے، کس کی وجہ سے اور کس کے ذریعے آپ کو عروج ملا، اللہ کی معرفت عطا ہوئی، تو کتابوں کے اندر رقم ہے کہ آپ کے والد محترم سید عبداللہ برہان الدین قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے دل و مرشد بھی ہیں اور شاہ عالم سرکار آپ کے خلیفہ بھی ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور بھی آپ کے بچے تھے اور بھی آپ کے بیٹے تھے، لیکن جو درجہ شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تھا وہ درجہ اور کسی آپ کے بھائی کو نہ تھا، کیونکہ آپ ولی تھے، آپ ولی تھے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ بڑے مقام عطا فرمائے۔ الغرض آپ اپنے والد سے سب سے زیادہ انتساب فیض کرتے تھے، یعنی کہ فیض حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے خاص کے اندر بیٹھے ہیں اور وجدانی حالت کے اندر ہے۔ اللہ کے ولی جو وجد کی کیفیت کے اندر ہو جاتے ہیں تو مقام اور وہ معاملہ کچھ الگ ہوتا ہے، انسان کے پرے، انسان سے پرے ہوتا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو الغرض وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے اور وجد کی حالت کے اندر ہے، اور وجد کی حالت کے اندر سرکار سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بچپن کا زمانہ، یعنی کہ 10 سال کے بعد کی عمر تھی، اور اتفاقاً میں آپ کے حجرے کے اندر چلا گیا اس وقت جب کہ آپ وجدانی کیفیت کے اندر موجود تھے، اور میں نے دیکھا کہ آپ کا جسم پسینے سے سرابور ہے، آپ کی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہیں، اور آپ ایسی وجدانی کیفیت کے اندر ہے۔ جیسے ہی مجھے اندر آتا ہوا دیکھا، جیسے ہی میں آپ کے پاس پہنچ گیا، ایسے ہی مجھے پوچھنے لگے کہ شاہ عالم اندر آنا کیسے ہوا، سید محمد اندر آنا کیسے ہوا، اندر کیوں چلے آئے ہو؟ شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ والد بزرگوار، والد محترم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے عشق کا جو پیالہ، جو جام آپ کو پلایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس پیالے کے اندر سے ایک قطرہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، ایک قطرہ مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ حضرت قطب عالم نے جب شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس مانگ کو سنا، اس بات کو سنا، اور یہ سنا کہ یہ ایسی معرفت چاہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دے، تو سید قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوش ہوئے، اور روایت کے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر جو پسینہ پھوٹ رہا تھا، ان پسینوں کے اندر سے، اس پسینے کے اندر سے آپ نے ایک پسینے کی بوند حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ مبارکہ کے اندر ڈال دی، آپ کی زبان کے اوپر رکھ دی۔ حضرت شاہ عالم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اس بوند کا میرے منہ کے اندر جانا تھا، منہ کے بعد میرے حلق کے اندر اترنا تھا، میرا سینہ اسی طرح سے چمکنے لگ گیا جس طرح سے چودھویں کا چاند آسمان کے اندر چمکتا ہے، یا اندھیری رات کے اندر ستارے کس طرح سے جگمگا اٹھتے ہیں، اس طرح سے میرا سینہ جگمگا اٹھا، اور مجھے علم معرفت حاصل ہوا، اور اللہ کا عشق عطا ہوا، اور ایسا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کے اندر علم و عرفان کی دولت کو نامزد کر دیا ہے۔ تو یہ مقام محبوبیت کے پاس آپ کے والد محترم حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اس طرح سے عشق الہی کے اندر آپ کو سرابور فرما دیا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے بتایا کہ آپ کا نام سید محمد ہے، منجد بھی آیا آپ کا
لقب ہے، آپ کو مسجد میاں بھی کہا جاتا ہے، اور سراج الدین یہ بھی آپ کا لقب ہے، اور شاہ عالم یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ لیکن مسجد میاں ہو، چاہے سراج الدین ہو، چاہے دوسرے کوئی بھی القاب ہو، وہ سب لقب تو آپ کو اپنے گھر والوں سے، اپنے پیر و مرشد سے ملے، لیکن آپ کا جو یہ لقب ہے شاہ عالم، یہ لقب کوئی آپ کے گھر والوں نے نہیں، آپ کے پیر و مرشد نے نہیں، بلکہ یہ لقب آپ کو شاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آ کر عطا فرمایا، خود آ کر آپ کو عطا فرمایا۔ آپ پوچھیں گے کس طرح سے؟ تو واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر پاک تقریباً 17 سال، 18 سال یا 19 سال، اس عمر کے زمرے کے اندر آپ تھے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ آپ اپنے آرام گاہ کے اندر آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خواب میں تشریف لائے، بہت ساری بات چیت ہوئی، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ سید محمد آج سے تم شاہ عالم ہو، آج سے تم شاہ عالم ہو، یہ لقب ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، یہ لقب ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، لہذا اس کا اعلان صبح نہیں کر دینا۔ شاہ عالم کا مطلب ہوتا ہے عالم کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو یہ لقب عطا فرما دیا۔ صبح ہوئی، فجر کا وقت ہوا، آپ کی آنکھ جب کھلی آپ کو پورا خواب یاد تھا، آقا نے کیا فرمایا ہے وہ بھی یاد تھا، آقا نے کون سا لقب دیا وہ بھی یاد تھا، لیکن فجر کی نماز کے بعد آپ کو شرم محسوس ہوئی کہ میں ایک ناچیز بنتا ہوں اور مجھے اتنا بڑا لقب دیا جائے اور میں خود اس کا اظہار کروں، تو آپ نے شرم و حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس نام کا اعلان نہ کیا، آپ نے اپنے شاہ عالم ہونے کا اعلان نہ کیا، یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد پھر سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے شاہ عالم، جب ہم نے تمہیں شاہ عالم بنایا ہے تو تم بتانے کے اندر کیوں عار محسوس کرتے ہو، کیوں شرم محسوس کرتے ہو؟ جب ہم تمہیں بول رہے ہیں تو شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب صبح میں اٹھے تو آپ نے پھر سے چاہا کہ میں اپنے لقب کا اعلان کروں، لیکن آپ کو پھر سے حیا محسوس ہوئی۔ یعنی کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اللہ کے نبی خود آ کر ان کے عروج کا، ان کے مرتبے کا، ان کے اولو العزمی کا اعلان فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑا بتانے کے اندر وہ حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ عاجزی کا ایک پہلو ہوتا ہے، یہ عاجزی کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بتانا یہ اللہ کے ولیوں کی شاید شان نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے لقب شاہ عالم کو آپ نے اعلان نہ کیا۔ کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر خواب میں آئے، لیکن اس مرتبہ خواب میں صرف اللہ کے نبی اکیلے ہی نہیں آئے، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور آپ کے ساتھ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں تشریف لائے۔ تین بزرگ بار ہستی آپ کے خواب کے اندر آئی۔ حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے کہ میرے بیٹے شاہ عالم، تم کو جب اللہ کے نبی نے شاہ عالم بنایا ہے تو اپنا نام، اپنا لقب لوگوں کے درمیان ظاہر کرنے کے اندر کیوں ہے آپ محسوس کرتے ہو؟ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دست شفقت ہی پھیرا ہوگا یا اپنے سینے سے لگایا ہوگا اپنے لاڈلے کو، اور فرماتی ہے کہ بیٹے جب تمہیں شاہ عالم بنا دیا ہے تو اب ہمارا حکم ہے اور اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اس کا اعلان عام کرو۔ تو شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ تینوں بزرگ بعد ہستیوں کے بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مجھے یہ نام کا اعلان کرنے کے اندر حیا محسوس ہوتی ہے، جو مرتبہ آپ نے میرے جد امجد حضرت جہانیان جہان رشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خود طریقہ بتایا تھا، اور جس طرح سے انہوں نے اپنے لقب کا اعلان اپنے آپ نہیں بلکہ دوسروں سے کروایا تھا، تو میں بھی چاہتا ہوں جب اتنا بڑا لقب آپ نے عطا فرمایا ہے تو میرے لقب کا اعلان بھی کروا دیجیے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ
سید محمد صبح ہوتے ہی تم اپنے والد قطب عالم کے پاس چلے جانا اور وہاں جا کر جو تمہارے والد کہے وہ تم کر لینا۔ آقا نے کیا فرمایا کہ قطب عالم سرکار کے پاس چلے جانا، اپنے والد کے پاس چلے جانا، اپنے مرشد کے پاس چلے جانا، اور جو قطب عالم تمہیں کہہ دے وہ تم کر لینا۔ صبح اٹھے فجر کی نماز کے بعد فوراً اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جیسے ہی والد کی خدمت میں حاضر ہوئے، والد کی نظر جیسے ہی آپ کے اوپر پڑی، ایسے ہی آپ کے والد قطب عالم فرمانے لگے آؤ شاہ عالم۔ کیا فرمایا؟ آؤ شاہ عالم۔ آپ کی آنکھیں چکا چوند رہ گئی۔ ان سامنے کرام یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب مرید کو اللہ کے نبی کا دیدار ہو جائے تو اس مرید کا جو پیر ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی کے دیدار سے بنا کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ تو یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ شاہ عالم سرکار نے اپنے لقب کا اعلان اپنے والد محترم کے سامنے کرنے سے پہلے ہی آپ کے والد نے بتا دیا کہ آؤ شاہ عالم، یعنی کہ جو خواب شاہ عالم دیکھ رہے تھے وہی خواب قطب عالم بھی دیکھ رہے تھے، وہی خواب قطب عالم بھی دیکھ رہے تھے۔ الغرض حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو ایک پھولوں کی ٹوکری سجا کر دی، ایک ٹوکری کے اندر پھول رکھ کر آپ کو دے دیے اور آپ کو حکم فرمایا کہ تم بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ بھی احمد آباد کی سرزمین کے اوپر آرام فرمانے والے ایک بزرگ بار ہستی ہے۔ تو قطب عالم نے فرمایا کہ تم بارک اللہ چشتی کے پاس چلے جاؤ، جیسا وہ کہے ایسا کر لینا، جیسا وہ کہے ایسا کر لینا۔ حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پھولوں کی ٹوکری کو اٹھا کر حضرت بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پر گئے تو بارک اللہ چشتی اپنا خود کا مکان اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے، اپنا خود کا مکان اپنے ہاتھوں سے بنا رہے تھے۔ جیسے ہی شاہ عالم سرکار کی ان کے اوپر نظر پڑی، آپ نے سلام کیا، سلام کا جواب دیتے ہی بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ آؤ شاہ عالم۔ کیا فرمایا؟ آؤ شاہ عالم۔ آپ دیوار چنتے چنتے نیچے اتر گئے اور شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہاتھ تھام کر آپ اپنے گھر پر لے گئے، یا پڑوس میں کوئی اللہ کے ولی کا گھر تھا وہاں پر آپ لے گئے، اور وہاں پر لے جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاتھوں کے اندر یہ پھولوں کی ٹوکری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کے ہاتھوں کے اندر تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ یہ صوبہ گجرات کی شہنشاہی ہونی چاہیے۔ الغرض حضرت بارک اللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چولہے کے اوپر ایک ہانڈی جڑی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ کھانا پک رہا تھا۔ آپ نے ہانڈی کو اتارا، اپنے خادم کو بلایا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ اس ہانڈی کو لے کر شاہ عالم کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، شاہ عالم کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ، اور جس جگہ پر در و دیوار سے، دکان و مکان سے، انسانوں کی زبان سے جب شاہ عالم کی صدائیں بلند ہونے لگے تو وہاں پر اس ہانڈی کو شاہ عالم کے سپرد کر کے تم واپس آ جانا، اور شاہ عالم سے فرمایا کہ اس ہانڈی کو لے کر تم اپنے والد محترم قطب عالم کے پاس چلے جانا، قطب عالم کے پاس چلے جانا۔ بارک اللہ چشتی نے جو وہ ہانڈی دی تھی وہ ہانڈی کے اندر تھا کیا؟ ظاہری صورت کے اندر تو وہ کھانا تھا، لیکن اصل میں دیکھنے جاؤ تو وہ روحانی ولایت تھی جو سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود آ کر عطا فرمایا۔ تو آپ کا خادم آپ کو ساتھ لے کر ہانڈی اٹھا کر چلتا رہا، راستے کے اندر چلتا رہا، اور آج جو جہاں پر 3 دروازے بنے ہوئے، جو احمد آباد کی ایک شعبہ ہے، ایک شان ہے، ایک پہچانی ہوئی جگہ ہے، بچہ جانتا ہے کہ 3 دروازہ کہاں پر احمد آباد کے اندر، وہی جگہ آج 3 دروازہ بنا ہوا ہے۔ بارک اللہ چشتی کا خادم شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر چلتے چلتے اسی جگہ پر پہنچا جہاں پر 3 دروازے بنے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر ایک ایسا انسان یعنی کہ نہ وہ آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا، نہ کانوں سے سن سکتا تھا، نہ زبان سے بول سکتا تھا، ہاتھ اس کے لوٹے تھے، پاؤں سے وہ اپاہج تھا، یعنی کہ پورا جسم اس کا بیکار تھا، اور وہ اسی جگہ پر پڑا ہوا تھا جہاں پر آج 3 دروازے بنے ہوئے ہیں۔
تین دروازے جہاں پر آج بنے ہوئے ہیں وہیں پر پڑا ہوا تھا. جیسے ہی شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر پہنچے تو ہوا چل رہی تھی. ہوا آپ کے جسم پاک سے ٹچ کر کے اس اپائج انسان کو ٹچ ہو گیا. اس اپائج انسان کو ہوا لگ گئی. جیسے ہی آپ کے جسم پاک کی لگی ہوئی ہوا اس اپائج انسان کو لگ گئی ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پاؤں بھی دے دیے, ہاتھ بھی دے دیے, زبان بھی دے دی, آنکھیں بھی دے دی, کان بھی دے دیے. اس کا پورا جسم تندرست بن گیا اور وہ فوراً کھڑا ہو گیا. اور شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پہلی نظر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ تو شاہ عالم ہے, یہ تو شاہ عالم ہے. یہاں تک کہ جیسے اس نے شاہ عالم کہا دکانوں سے, مکانوں سے اور جو لوگ وہاں سے آ رہے تھے, جا رہے تھے, سب اپنی زبانوں سے کہنے لگے تو یہ تو شاہ عالم ہے, یہ تو شاہ عالم ہے. چاروں طرف سے شاہ عالم, شاہ عالم, شاہ عالم کی صدائیں بلند ہونے لگی. اس خادم نے اس کھانے کی ہانڈی کو آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور بارک اللہ چشتی کے حکومت گوٹا بھی وہ چلا گیا. اور شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ہانڈی کو لے کر اپنے والد محترم, اپنے پیر و مرشد قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اور وہاں پر جا کر جب ہانڈی حاضر کی اور پیش کی تو قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ہانڈی کے اندر جو بھی کھانا تھا, جتنے بھی اطراف کے اندر موجود تھے, سب کو بلایا اور سب کو کھلایا, خود بھی کھایا اور شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھلایا. اس لیے آج سے پہلے ابھی بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے لیکن ایک کہاوت بہت مشہور ہو گئی. اس وقت جب شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارک اللہ چشتی کے پاس بھیجا تھا, اس وقت جب یہ ہانڈی آئی تھی اور قطب عالم سرکار نے خود بھی کھائی اور اپنے چاہنے والوں کو بھی کھلائی تو یہ کہاوت مشہور ہو گئی تھی کہ چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی. بارک اللہ چشتی یہ چشتی ہے اور شاہ عالم قطب عالم سرکار یہ لوگ بخاری ہے. بخار آتے تو آپ کو بخاری کہا جاتا ہے. ایسا کہا جاتا تھا کہ چشتیوں نے پکائی اور بخاریوں نے کھائی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موقع بھی اچھا ہمیں آج ملا کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے, آپ کی شان کے اندر کتاب بھی ہے اور آج آپ کا صندل مبارک بھی ہے. آج آپ کا صندل مبارکہ بھی ہے. ان سامنے کرام تک اتنے بڑے اللہ کے ولی کہ جن کے پاس خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود آئے ہو, آ کر ان کے بچوں کو خود آ کر پڑھایا ہو, اللہ کے نبی آ کر شاہ عالم بنا رہے ہو. ہندوستان گجرات, صوبہ گجرات کی ولایت اللہ کے نبی خود آ کر عطا فرما رہے ہو. مولا علی شیر خدا خود آ کر عطا فرما رہے ہو. ماں فاطمہ الزہرا خود آ کر عطا فرما رہے ہو. تو اندازہ لگاؤ اس اللہ کے ولی کا مقام کتنا بڑا ہوگا, اس اللہ کے ولی کا مقام کتنا بڑا ہوگا. ان کے مزار پر جاؤ, ان کے آستانے پر جاؤ, اپنی زمینوں کو جھکاؤ اور ان کو وسیلہ جلیلہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دستے دراز کرو, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ. یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو ضرور پوری فرمائے گا. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو آپ کی جب عمر ہو گئی 17 سال کے بعد کی, اس وقت کا یہ عالم ہے. لیکن جب آپ چھوٹے تھے اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا علوم اصلی عطا فرمائی تھی بتاؤں. کہ آپ کے والد قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بہت بڑے ولی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ تصرف عطا فرمایا کہ آپ کو جب بھی خانہ کعبہ جانا ہوتا تو چند قدم چلتے, کچھ قدم چلتے اور آپ خانہ کعبہ پہنچ جاتے. آپ اپنے گھر کے اندر موجود ہوتے اور آپ کو خانہ کعبہ جانا ہوتا, طواف کرنے کا امر ہوتا, طواف کرنے کا آپ کا ارادہ ہو جاتا تو چند قدم چلتے اور فوراً حرم پاک کے اندر پہنچ جاتے اور وہاں پر طواف کرتے, وہاں پر طواف کر لیتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قطب عالم سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح سے اپنے معمول کے مطابق حرم پاک کے اندر پہنچ گئے. حرم پاک کے اندر پہنچ گئے, وہاں پر آپ طواف کر رہے تھے, وہاں پر آپ طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے وہاں پر ایک سائل تھا,
جو بھوکا تھا، پیاسا تھا اور لاچار تھا، مجبور تھا، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں سے جب خود عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس نے دیکھا تو اس نے بآواز بلند کہا کہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ، مجھے کھلاؤ، مجھے پلاؤ۔ حضرت خود عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فوراً اپنا طواف پورا کیا، چند قدم چلے اور اپنے گھر پر آ گئے، اپنے گھر پر واپس تشریف لائے۔ آپ کی ایک خادمہ، آپ کی ایک خادمہ تھی، اس خادمہ سے آپ نے فرمایا کہ جلدی سے جلدی گھی اور شکر والی، آٹے کے اندر گھی اور شکر ملا کر روٹی تیار کرو، اچھی سی لذیذ روٹی تیار کرو، ایک سائل کو کھانا کھلانا ہے، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جیسے ہی آپ نے اپنی خادمہ سے یہ کہا کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ وہی بھوکا انسان، وہی بھوکا انسان جو حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی بھوکا انسان جو حرم کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے خادمہ کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں وہی انسان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، جلدی سے جلدی تو کھانا تیار کرو۔ تو آپ کی خادمہ کہنے لگی اگر آپ مجھے اجازت دو تو آپ کو زحمت نہ ہونے دو، اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس حرم شریف کے اندر بیٹھے بیٹھے بھوکے انسان کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے کھانا کھلا دوں۔ آپ کی خادمہ آپ سے اجازت مانگ رہی، اگر آپ اجازت دو، اگر آپ کی مرضی ہو تو میں یہاں بیٹھے بیٹھے حرم شریف کے اندر جو بھوکا انسان بیٹھا ہوا ہے میں یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو کھانا کھلا دوں۔ آپ سے اجازت مانگی تو آپ دیکھتے ہی رہے کہ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے تو کھانا کھلا دے، لیکن جیسے ہی اس کا پیٹ بھر جائے ایسے ہی تو میرے حجرے کے اندر آنا، مجھے تجھ سے بات کر۔ خادمہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے۔ خادمہ نے اس کے ہاتھ میں دوسری جو خادمائیں تھیں ان لوگوں کو بھی کام پہ لگا دی اور فرمایا کہ جلدی سے جلدی اچھی سے اچھی روٹی تیار کرو۔ خود بھی محنت کرنے لگ گئی اور روٹی بنانا شروع کیا۔ ایک روٹی بنتی، ہاتھ لمبا کرتی، حرم شریف کے اندر جو بھوکا خادم بیٹھا ہوا ہوتا تھا اس کے پاس پہنچا دیتی تھی اور وہ کھا لیتا تھا۔ ہاتھ پہنچا دیتی تھی، ہاتھ لمبا کر دیتی روٹی لے کر تو ہاتھ وہاں پہنچ جاتا تھا، روٹی وہاں پہنچ جاتی تھی، وہ بھوکا انسان کھا رہا تھا۔ ایک روٹی پہنچائی، ایک روٹی کھائی۔ خادمہ نے پوچھا اور کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اور بھوک ہے۔ دوسری روٹی پہنچائی، دوسری روٹی کھانے لگی، پھر پوچھا اور ضرورت ہے؟ تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ پانچویں روٹی پہنچائی، اس بھوکے انسان نے کھا لی۔ آپ کی خادمہ نے پوچھا کہ اب اور کھانے کی ضرورت ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بس اب بہت ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ اب خود بھی عالم سرکار نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی اس بھوکے انسان کو کھانا کھلا دو اس کے بعد میرے حجرے کے اندر تشریف لے آنا، میرے حجرے کے اندر آ جانا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب یہاں پر اندازہ لگانا کہ شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ خادمہ نے اپنا کام پورا کر دیا اور پیر کی حکم کے مطابق آپ کے حجرے کے اندر وہ چلی گئی۔ آپ نے بیٹھنے کا حکم فرمایا، بیٹھ گئی اور خود عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ذرا یہ تو بتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تصرف تجھے کیسے عطا فرمایا، اتنی بڑی علو نظمی تجھے کیسے عطا فرمائی؟ جو کام میں کرتا ہوں وہی کام تو کرنے لگ گئی۔ میں یہاں پر کھڑا ہوتا ہوں، مجھے حرم جانا ہوتا ہے، میں چند قدم چلتا ہوں کہ میں فوراً وہاں پہنچ جاتا ہوں، لیکن تجھے یہاں بیٹھے بیٹھے اس بھوکے انسان کو کھانا کھلا دیا۔ آخر تیرا ایسا کون سا وظیفہ ہے، کون سا تیرا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے تصرف عطا فرمایا؟ خادمہ کہنے لگی کہ حضور میرا کوئی ایسا خاص معمول عمل کا نہیں ہے، جو اللہ نے فرض کی ہے وہ نماز ادا کرتی ہوں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تصرف عطا فرمایا، یہ وسعت عطا فرمائی، جو یہ مقام عطا فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے شہزاد سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بچپن کا زمانہ ہے، آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تب سے ہی میں آپ کے گھر پر خادمہ کی حیثیت سے ہوں۔ جب آپ کا بچپن کا زمانہ تھا اور آپ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، آپ کھیل کود سے جب گھر کے اندر واپس آئے تو آپ کا جو جھبا تھا، آپ کا جو پیراہن تھا، آپ کا جو جھبا تھا وہ پسینے سے سرابور ہو گیا تھا، پسینے سے پوری طرح سے بھیگ گیا تھا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جھبا اتارو، اشاروں کے اندر یہ بات کرنے لگے، تو میں نے آپ کا یہ جھبا اتارا اور میں نے سوچا کہ پسینے سے جھبا لت پت ہو گیا ہے تو میں اسے دھو کر سکھا دیتی ہوں،
جیسے یہ برتن کے اندر میں نے پانی لیا اور اس جبے کو میں نے اندر ڈالا اور نچوڑا اور اس کا پانی اس برتن کے اندر ہی میں نے ڈالا تھا اور جبے کو نچوڑ کر میں نے رسی کے اوپر سکھانے کے لیے رکھ دیا. میں نے اس برتن کو اٹھایا جس کے اندر آپ کے جبے کا نچوڑ تھا, وہ پانی تھا جس سے آپ کا پسینہ صاف کیا گیا تھا. میں پانی ایک طرف ڈالنا ہی چاہتی تھی, لیکن میرے دل کے اندر خیال آیا کہ یہ اللہ کے ولی کے پیراہن کا دھون ہے, اللہ کے ولی کے پیراہن کا دھون ہے, بلا کسی ادھر ادھر ڈالنا یہ بے ادبی ہوگی. میں سوچتی رہی کہ میں کروں تو کیا کروں. آخر میں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کیوں نہ میں اس کو پی لوں, کیوں میں نے اس کو پی لوں کہ اس سے بہترین محفوظ جگہ تو اور کوئی میری نظر کے اندر ہے نہیں. تو وہ کہتی ہے, وہ عرض کرتی ہے کہ حضور اس پانی کو میں نے پی لیا, اس پانی کو میں نے پی لیا جس پانی سے شاہ عالم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں نے جھبا دھویا تھا, آگے پیراہن کا جو دور تھا اس پانی کو میں نے پی لیا. جیسے ہی میں نے اس پانی کو پی لیا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کو روشن کر دیا. حضور جب آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو لوح محفوظ دیکھ لیتی ہوں, عرش اعظم کو دیکھ لیتی ہوں, زمین کی طرف دیکھتی ہوں تو تحت الثری کو بھی دیکھ لیتی ہوں. تو اللہ کے ولیوں کی جو نسبتیں ہوتی ہیں, اللہ کے ولیوں کا جو تبرک ہوتا ہے, اور سامنے کرام یہ سربدی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک مسلمان کے لیے عظیم الشان ذریعہ ہوتا ہے. تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنی چاہیے. آقا کے فرمان کے مطابق اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آنکھ اس کی ہوتی ہے دیکھنا, خدا کا ہوتا ہے. کان اس کے ہوتے ہیں سننا, خدا کا ہوتا ہے. کام اس کے ہوتے ہیں چلنا, خدا کا ہوتا ہے. ہاتھ اس کے ہوتے ہیں کام کرنا, خدا کا ہوتا ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا اللہ اس کے رسول کی ذات کے اندر اتنے محو ہو جاتے ہیں, فنا باللہ ہو جاتے ہیں, فنا بالرسول ہو جاتے ہیں. جب یہ خدا کے ہو جاتے ہیں تو خدا بھی ان کا ہو جاتا ہے. جس طرف ان کی نظر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی عجائب و غرائب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہر بندے کو ہٹا دیتا ہے اور پوری کائنات کو ان کے سامنے روشن فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.